بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجابی کا سبق نمبر 215 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وتفید الاضافۃ المعنویۃ سے لے کر بتعریف آخرہ تک پڑھیں گے۔ وتفید الاضافۃ المعنویۃ تخصیصا، اضافت معنویہ فائدہ دیتی ہیں تخصیص کا، ای تخصیص المضاف یعنی مضاف کی تخصیص کا، مع المضاف الیہ النکرۃ مضاف الیہ کے نکرہ ہوتے ہوئے، نحو غلام رجل جس طرح کے غلام رجل ہیں، فإن تخصیص تقلیل الشرکاء تخصیص کہتے ہیں شرکاء کو کم کرنے کو، ولا شک ان الغلام قبل اضافتہ الی رجل اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ غلام کی اضافت رجل کی طرف اس سے پہلے اضافت سے پہلے کان مشترکن بین غلام رجل و غلام امرأۃ، یہ غلام کا لفظ جو ہے یہ مشترک تھا آدمی اور عورت کے غلام کے درمیان۔ فلما اضیف الی رجل پس جب اس کی اضافت کی گئی رجل کی طرف، خرج عنہ غلام امرأۃ تو عورت کا غلام اس سے نکل گیا، وقلت الشرکاء فیہ اور اس میں شرکاء کی تعداد کم ہو گئی۔ وشرطها شرط الاضافت المعنویت اضافت معنویہ کی شرطی ہیں تجرید المضاف مضاف کو خالی کرنا، اذا کان معرفتن کہ جب معرفہ ہو، من التعریف تعریف سے، فإن کان ذا لام پس اگر وہ ذو لام ہو لام والا ہو، حذف لام ہو تو اس کے لام کو حذف کر دیا جائے گا، وإن کان علما اور اگر علم ہو نکرہ تو اس کو نکرہ بنا دیا جائے گا، بأن یجعل واحدا بعین طور پر کہ علم کو بنا دیا جائے ایک فرد غیر معین، من جملت من سمی بذالک الاسم اس سے جو اس نام کے ساتھ موسوم ہیں، وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعْرِفَةً اور اگر معرفہ نہ ہو، فَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّجْرِيدِ پس تجرید کی پھر ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، بل لا يمکن بلکہ ممکن نہیں ہے، تجرید ممکن ہی نہیں۔ اب المراد بالتجرید یا تجرید سے مراد ہے تجردہ وخلوہ من التعریف کہ خالی کرنا تعریف سے، عند الاضافت اضافت کے وقت، سواء کان نکرۃ فی نفسہ من غیر تجرید او کان معرفۃ جردت عن التعریف، پھر چاہے کہ فی نفسہ نکرہ ہو تجرید کے بغیر یا معرفہ ہو اور جس کو خالی کر دیا گیا ہو تعریف سے، وانما یجب التجرید سوائے اس کے نہیں کہ تجرید واجب ہے، لأن المعرفۃ لو اضیفت الی النکرۃ کیونکہ اگر معرفہ کی اضافت کی جائے نکرہ کی طرف، لکان طلبا للادنی تو طلب لازم آئے گا ادنا کی، وہو التخصیص اور وہ تخصیص ہیں، مع حصول الاعلی اعلی کے حصول کے ہوتے ہوئے، وہو التعریف اور وہ تعریف ہے، ولو اضیفت الی المعرفۃ اور اگر اس کی اضافت کر دی جائے معرفہ کی طرف، لکان تحصیل الحاصل تو یہ تحصیل حاصل ہو جائے گی، فتضیع الاضافت پس اضافت جو ہیں وہ ضائع ہوگی، حیث اس حیثیت سے لا تفید تعریفا ولا تخصیصا کہ نہ تو فائدہ تعریف کا دے گا اور نہ تخصیص کا۔ فإن قیل لا فرق بین اضافت المعرفت و بین جعلها علما کہ معرفہ کی اضافت اور معرفہ کو علم بنانے میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے کہ ہے النجم والثریا والصعق وابن عباس فی لزوم تعریف المعرف معرف کی تعریف کے لازم ہونے میں، فما بالهم جوزوا هذا دون ذلك پس ان کو کیا ہوا ہے کہ ان کو تو جائز قرار دے دیا، النجم والثریا والصعق وابن عباس کو تو جائز قرار دے دیا لیکن ان کو تو جائز نہیں قرار دے دیا جو اس سے پہلے تھا۔ قیلا کہا گیا ہے، لا اس کا جواب دیا گیا ہے، لا نسلم کہ ہم تسلیم نہیں کرتے، ان فی هذه الامثلۃ تعریف المعرف کہ ان مثالوں میں معرف کی تعریف ہیں، بل فیہا زوال التعریف بلکہ اس میں تو تعریف کا زوال ہے، وہو التعریف الحاصل باللام او الاضافت اور وہ تعریف جو حاصل ہے اور وہ ہیں تعریف جو حاصل ہیں لام کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ، وحصول تعریف آخرہ اور حصول ہیں
دوسرے تعریف کا، وہ تعریف بالعالمیت، اور وہ تعریف ہیں عالمیت کی وجہ سے، فإنها حين صارت اعلاما، کیونکہ جب یہ اعلام بن گئے، لم يبقى فيها الاشارة الى معلومیتها باللام او الاضافت، تو اشارہ اس میں باقی نہ رہا مضاف کی لام کے ساتھ معلومیت کی طرف اور مضاف کی اضافت کے ساتھ معلومیت کی طرف۔ فلا یلزم فیہا تعریف المعرف، پس لازم نہیں آتا اس میں معرف کی تعریف، بل تبدیل تعریف بتعریف آخر، بلکہ تعریف کی تبدیلی لازم آ رہی ہے دوسری تعریف کے ساتھ۔ وتفید الاضافۃ المعنویۃ تخصیصا، یہاں سے صاحب کافیہ یہ بتلا رہے ہیں کہ اضافت معنویہ کا دوسرا جو فائدہ ہے وہ مضاف کی تخصیص ہیں، جیسے غلام و رجل۔ وتفید الاضافۃ المعنویۃ، الاضافۃ المعنویہ نکال کر علامہ جامی یہ بتلا رہے ہیں کہ تفید میں جو ہیا ضمیر ہیں وہ اس سے مراد اضافت معنویہ ہے، اور اس کا مرجع جو ہے وہ اضافت معنویہ ہے۔ تخصیصاً، یہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہیں، ای تخصیص المضاف، علامہ جامی بتلا رہے ہیں کہ اس میں جو تنوین ہے یہ مضاف الیہ کے حذف کے عوض میں ہے، تخصیص المضاف، یعنی مضاف کی تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ مع المضاف الیہ النکرۃ، مضاف الیہ کے نکرہ ہوتے ہوئے، یہ المضاف الیہ موصوف ہے، النکرۃ صفت ہے۔ نحو غلام رجل، شارح کی غرض اس عبارت سے مثال کو ممثل لہو پر منطبق کرنا ہے کہ جیسے غلام رجل اس میں مضاف الیہ نکرہ ہیں، اس لیے مضاف میں تخصیص آ رہی ہے، کیونکہ تخصیص نام ہے تقلیل الاشتراک کا، اور غلام جو ہے رجل کی طرف اضافت سے پہلے عام تھا، مرد اور عورت دونوں کے غلام کو شامل تھا، جب اس کی اضافت رجل کی طرف ہوئی تو اس سے اور عورت کا جو غلام ہے وہ خارج ہو گیا اور اشتراک کم ہو گیا، لہذا تخصیص پیدا ہو گئی۔ فإن التخصیص تقلیل الشرکاء، تخصیص کہتے ہیں شرکاء کو کم کرنے کو۔ ولا شک ان الغلام قبل اضافته الى رجل، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ غلام کی اضافت رجل سے پہلے، یعنی جب غلام کی اضافت کر دی گئی رجل کی طرف اس سے پہلے، یعنی جب غلام کی اضافت نہیں کی گئی تھی رجل کی طرف، اس سے پہلے جو تھا یہ غلام کا لفظ جو ہے کان مشترکن بین غلام رجل و غلام امرأۃ، یہ آدمی اور عورت یعنی مرد اور عورت کے غلام کے درمیان مشترک تھا۔ فلما اضیف الی رجل، پس جب اس کی اضافت کی گئی رجل کی طرف، خرج عنہ غلام امرأۃ، تو اس سے عورت کا غلام خارج ہو گیا، وقلت الشرکاء فیہ، اور اس میں شرکاء کی تعداد کم ہو گئی۔ وشرطها ای شرط الاضافۃ المعنویۃ تجرید المضاف اذا کان معرفۃ من التعریف، اس عبارت میں اضافت معنویہ کی شرط کو بیان کر رہے ہیں کہ مضاف کو تعریف سے خالی کر لیا گیا ہو۔ اگر مضاف کو تعریف سے خالی نہ کیا گیا ہو بلکہ وہ پہلے ہی معرفہ ہیں تو اس کی اضافت درست نہیں۔ وشرطها ای شرط الاضافۃ المعنویۃ، ہا ضمیر کا مرجع بتلایا ہے علامہ جامی نے کہ ہا ضمیر کا مرجع اضافت المعنویہ ہے، کہ اضافت معنویہ کی شرطیں ہیں تجرید المضاف، مضاف کو خالی کرنا، اذا کان معرفتن، کہ جب معرفہ ہو، من التعریف، تعریف سے۔ یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مضاف کو تعریف سے خالی کرنا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پہلے تعریف پائی جائے، لہذا جہاں شروع سے ہی تعریف نہ ہو جیسے غلام و رجل، تو ان میں اضافت معنویہ کی شرط نہیں پائی جائے گی، تو اضافت معنویہ متحقق نہیں ہوگی، کیونکہ قاعدہ ہے اضافات الشرط فات المشروط، حالانکہ ان میں اضافت معنویہ ہوتی ہیں۔
تو شارح جو ہے اس کے دو جواب دے رہے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ شرط مطلقاً نہیں، بلکہ یہ شرط اس وقت ہے کہ جب مضاف معرفہ ہوں، اس لیے کہ اگر مضاف معرفہ نہ ہو تو تجرید کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ تجرید ممکن ہی نہیں۔ فَإِنْ كَانَ ذَا لَامٍ حُذِفَ لَامُهُ۔ اس عبارت میں شارح کی غرض تجرید المضاف من تعریف کی صورت کو بیان کرنا ہے کہ جب مضاف معرب باللام ہو تو لام کو حذف کر دیا جائے گا، اور اگر مضاف علم ہو تو اس کو نکرہ بنا دیا جائے گا۔ نکرہ بنانے کی صورت یہ ہے کہ اس نام کی جماعت کے افراد میں سے ایک فرد غیر معین مراد لیا جائے گا، جیسے زیدنا خیر من زیدکم، ہمارا زید تمہارے زید سے بہتر ہیں۔ فَإِنْ كَانَ ذَا لَامٍ حُذِفَ لَامُهُ، پس اگر مضاف جو ہیں لام والا ہو تو اس کے لام کو حذف کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ عَلَمًا، اور اگر علم ہو نکرہ تو اس کو نکرہ بنا دیا جائے گا۔ تو نکرہ کی صورت کیا ہوگی؟ بِأَنْ يُجْعَلَ وَاحِدًا مِّن جُمْلَةٍ مَنْ سُمِّيَ بِذَلِكَ الْاسْمِ، بِأَنْ يُجْعَلَ وَاحِدًا مِّن جملۃ من سُمِّيَ بِذَلِكَ الْاسْمِ، بئیں طور پر کہ علم کو بنا دیا جائے ایک فرد غیر معین، من جملۃ من سُمِّيَ بِذَلِكَ الْاسْمِ، یعنی جماعت میں سے کسی ایک فرد غیر معین کو مراد لیا جائے، من سُمِّيَ بِذَلِكَ الْاسْمِ، جو اس نام کے ساتھ موسوم ہے، یعنی اس کی ایک جماعت بنا دی جائے اور جماعت میں سے ایک غیر فرد معین مراد لیا جائیں۔ زید نام کی ایک جماعت ہو اور ان جماعت میں سے ایک غیر فرد معین کو مراد لیا جائیں۔ وَإِن لَّمْ يَكُن مَعْرِفَةً، اور اگر معرفہ نہ ہو، فَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّجْرِيدِ، پس کوئی حاجت پیر نہیں ہے تجرید کی، بل لا يمکن، بلکہ تجرید ممکن ہی نہیں ہے۔ اب المراد بالتجرید تجرده وخلوه من التعریف عند الاضافة، یہاں سے ماقبل میں جو سوال ہوتا اس کا دوسرا جواب ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں تجرید سے مجازن تجرد مراد ہیں، یعنی باب تفعیل مجازن تفعل کے معنی میں ہے، اور اس کا معنی ہے مضاف کا خالی ہونا، خواہ وہ تجرید کے بغیر فی نفسی ہی نکرہ ہو یا معرفہ ہو، لیکن اس کو تعریف سے خالی کر لیا گیا ہو۔ اب المراد بالتجرید تجرده وخلوه من التعریف عند الاضافۃ، تجرید سے مراد ہے اس کو خالی کرنا تعریف سے اضافت کے وقت، سواء کان نکرۃ فی نفسہ، پھر چاہے وہ نکرہ فی نفسہ ہو، من غیر تجرید، بغیر تجرید کے، او کان معرفۃ جردت عن التعریف، یا معرفہ ہو جس کو خالی کر دیا گیا ہو تعریف سے۔ وانما یجب التجرید، اس عبارت کے ذریعے سے شارح کی غرض مذکورہ شرط کی وجہ کو بیان کرنا ہے۔ یہ شرط اس لیے لگائی کہ اگر مضاف معرفہ ہو تو مضاف الیہ کی دو صورتیں ہیں، مضاف الیہ نکرہ ہوگا یا معرفہ۔ اگر نکرہ ہو تو اعلیٰ یعنی تعریف کے ہوتے ہوئے ادنا یعنی تخصیص کی طلب لازم آئے گی، جو کہ باطل ہے، اور اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو تحصیل حاصل کی خرابی لازم آئے گی، اس لیے کہ جب مضاف الیہ معرفہ ہو تو اضافت معنویہ مضاف کی تعریف کا فائدہ دیتی ہیں اور وہ پہلے سے حاصل ہیں۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ التَّجْرِيدُ، سوائے اس کے نہیں کہ تجرید واجب ہے، لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ لَوْ أُضِيفَتْ إِلَى النَّكِرَةِ، کیونکہ اگر معرفہ کی اضافت کر دی جائے نکرہ کی طرف، لَكَانَ طَلَبًا لِلْأَدْنَى، تو ادنا کو طلب کرنا لازم آئے گا، وَهُوَ التخصیص، اور وہ تخصیص ہے، مع حصول الاعلیٰ، اعلیٰ کے حصول کے ہوتے ہوئے، یعنی تعریف تو حاصل ہے اور تعریف سے آپ نے انکار کر دیا اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تخصیص حاصل کرنی ہے، وہ تعریف، اور وہ تعریف ہے، اور تعریف جو ہے وہ اعلیٰ ہے۔ وَلَوْ أُضِيفَتْ إِلَى الْمَعْرِفَةِ، اور اگر معرفہ کی طرف اضافت کر دی جائے، یعنی معرفہ کی طرف اضافت کر دی جائے، لَكَانَ تحصیل الحاصل، تو تحصیل حاصل لازم آئے گا، فَتَضِيعُ الْإِضَافَةُ حَيْثُ لَا تُفِيدُ تَعْرِيفًا وَلَا تَخْصِيصًا، تو اضافت ضائع ہو جائے گی اس حیثیت سے کہ نہ تو تعریف کے فائدہ دے گی اور نہ تخصیص کا۔
فإن قیل لا فرق بین اضافت المعرفت و بین جعلها علما، یہاں سے شارح ایک اعتراض نقل کر رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ معرفہ کی اضافت اور معرفہ کو علم بنا دینے کے درمیان کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ جس طرح معرفہ کی اضافت سے معرف کی تعریف لازم آتی ہے، اس طرح معرفہ کو علم بنا دینے سے بھی معرف کی تعریف لازم آتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ نحویوں نے معرفہ کی اضافت کو ناجائز قرار دیا ہے لیکن معرفہ کے علم بنا دینے کو جائز رکھا ہے؟ جیسے النجم، الثریا، الصعق، یہ پہلے الف لام کی وجہ سے معرفت ہے، پھر ان کو ستاروں وغیرہ کا علم بنا دیا گیا تو علمیت کی وجہ سے دوبارہ تعریف آ گئی تو یہ بھی تحصیل حاصل ہے۔ اس طرح ابن عباس اضافت کی وجہ سے معرفت، پھر اس کو حضرت عبداللہ بن عباس کا علم بنا دیا گیا۔ فإن قیل لا فرق بین اضافت المعرفت و بین جعلها علما، معرفہ کی اضافت اور اس کو علم بنا دینے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح کہ النجم، الثریا والصعق وابن عباس فی لزوم تعریف المعرف، معرف کی تعریف کے لازم ہونے میں۔ فما بالهم جوزوا هذا دون ذلك، پھر نحویوں نے اس کو کیوں جائز قرار دے دیا اور ان کو جائز کیوں قرار نہیں دیا؟ قیل لا نسلم ان فی هذه الامثلة تعریف المعرف، یہاں سے شارح نے جواب دیا ہے کہ سائل کا یہ سوال کہ ان مثالوں میں معرف کی تعریف ہیں کہ معرفہ کو دوبارہ علم بنا دیا گیا ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ ان مثالوں میں زوال تعریف ہیں اور حصول تعریف آخر ہے۔ یعنی پہلے تین مثالوں میں جو معرفہ تھا وہ الف لام کی وجہ سے تھا، اس کو ختم کر دیا، اب معرفہ علم کی وجہ سے ہو گیا۔ چوتھی مثال میں پہلے تعریف اضافت کی وجہ سے تھی، اس کو ختم کر دیا، اب تعریف جو ہے وہ علم کی وجہ سے آ گئی، اس لیے یہاں معرف کی تعریف نہیں بلکہ زوال تعریف اور حصول تعریف آخر ہے۔ یعنی پہلی تعریف کو ختم کیا اور اس میں نئی تعریف لے آئے ہیں، پہلے بھی معرف تھا لیکن وہ الف لام کی وجہ سے تھا، اب بھی معرف ہیں لیکن علم کی وجہ سے، تو تبدیل یہ تعریف ہیں، تعریف معرف نہیں۔ قیل، تو اس کا جواب دیا گیا ہے لا نسلم، کہ ہم تسلیم نہیں کرتے ان فی هذه الامثلة تعریف المعرف، کہ ان مثالوں میں معرف کی تعریف ہے، بل فیہا زوال التعریف ہے، بلکہ یہاں پر تو تعریف کا زوال ہے، وہ تعریف الحاصل باللام او الاضافت ہے، اور وہ تعریف ہیں جو حاصل ہیں لام کی وجہ سے یا اضافت کی وجہ سے، وحصول تعریف آخر، اور حصول تعریف آخر ہیں، وہ تعریف بالعالمیت، اور وہ تعریف ہے عالمیت کی وجہ سے۔ یعنی ایک مرتبہ ایک چیز سے اس کے معرفہ ہونے کو ختم کر دیا گیا، پھر عالم کی وجہ سے اس کو دوبارہ معرفہ بنا دیا گیا۔ فإنها حين صارت اعلاما، کیونکہ جب اعلام بن گئی، یہ چیزیں جب اعلام بن گئی، یہ جو مثالیں ہیں، یہ اسماء جو ہیں، لم يبقى فيها الاشارۃ الى معلومیتها باللام او الاضافت، تو اشارہ باقی نہ رہا مضاف کی معلومیت لام کے ساتھ یا مضاف کی معلومیت اضافت کے ساتھ کی طرف، تو اس کی طرف اشارہ کرنا باقی نہ رہا۔ فلا يلزم فيها تعریف المعرف، پس لازم نہیں آتا معرف کی تعریف، بل تبدیل تعریف بتعریف آخر، بلکہ تعریف کی تبدیلی لازم آتی ہے دوسری تعریف کے ساتھ۔ آج ہم نے پڑھا ہے وتفید الاضافۃ المعنویۃ سے لے کر بتعریف آخر تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔